آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو کا عنوان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے مالک و خالق کی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت ہر صاحب ایمان بندے کے دل میں ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی محبت کے بعد ایک صاحب ایمان کو سب سے زیادہ محبت اپنے پیارے محبوب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں ایمان کا ذکر کیا وہاں ساتھ پہ اعمال صالحہ کا ذکر کیا، لیکن ترتیب دیکھی جائے تو ایمان کے لفظ کو اللہ رب العزت نے اعمال کے اوپر مقدم فرمایا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کی روح ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص نیک کام کرتا ہے لیکن اس کے اندر ایمان کی دولت نہیں تو وہ نیک اعمال یوں ضائع چلے جائیں گے جس طرح مشرکین مکہ کے ضائع چلے گئے۔ اور اگر گہری نظر سے عمیق نظر سے دیکھا جائے تو ایمان کی بھی ایک روح اور جان ہے، اور وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں تمہیں باپ دادے اور تمہاری اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی جب تک تم اپنی تمام محبت کے رشتوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسی محبت کی مثالیں قائم فرمائی ہیں کہ اگر ایک طرف بیٹے کی قربانی دینی پڑی تو دے دی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن نہ چھوڑا۔ گھر بار کی قربانی دینی پڑی تو دے دی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا رشتہ نہ توڑا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کی اطاعت کو سب سے زیادہ مقدم رکھا۔ چنانچہ ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک خبر پھیلا دی گئی قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ اور یہ وہ موقع تھا جس غزوے میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک بھی اسی غزوے میں شہید ہوئے۔
اور جب یہ خبر پہنچی مدینہ منورہ میں تو ایک عورت یہ خبر سنتے ہی مدینہ منورہ سے باہر نکلی اور راستے میں یہی پوچھ رہی ہیں ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا بنا؟ کسی بتانے والے نے ان کو بتایا کہ بی بی آپ اس موقع پر کس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، آپ کا کیا بنا ہے؟ تو اسے بتانے والے نے بتایا کہ اس غزوے اور اس جنگ کے اندر آپ کے والد شہید ہو گئے۔ تو وہ پورے اطمینان سے کہنے لگی میں اپنے والد اور اپنے باپ کا نہیں پوچھ رہی، میں امام الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ بتانے والوں، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تھوڑی سی آگے بڑھی تو کسی نے بتایا کہ اس جنگ کے اندر آپ کا بیٹا وہ شہید ہو گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی مجھے بیٹے کی فکر نہیں، مجھے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تھوڑی سی آگے بڑھی تو کسی نے بتایا کہ اس جنگ کے اندر تمہارے بھائی شہید ہو گئے۔ کہنے لگی میں اپنے بھائی کی خبر لینے کے لیے نہیں آئی، بلکہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ تھوڑی سی آگے بڑھی تو کسی نے بتایا کہ بی بی اس جنگ کے اندر تیرے سرتاج اور تیرے شوہر شہید ہو گئے۔ تو آگے سے کہنے لگی میں اپنے سرتاج کی بات نہیں پوچھ رہی، میں تو کائنات کے سرتاج کی بات کر رہی ہوں۔ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ ان کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، لیکن وہ بی بی ان کو کہنے لگی ارونی حتی انظر الیہ، میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہو پاؤں گی جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لوں۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ تیرے 4 محترم رشتے اس جنگ کے اندر شہید ہو چکے ہیں۔ فوراً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سلامت ہیں تو مجھے کوئی فکر نہیں، کل مصیبت بعدک جلل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کے بعد مجھے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایمان افروز واقعہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ کائنات کے اندر سب سے بڑھ کر اگر محبت ہونی چاہیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے ہونی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں کہ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا یہ سوال اچھا نہ لگا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے سے پہلے اس کی تیاری کے بارے میں پوچھو کہ ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویلک ما اعددت لها، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کی تیاری کے لیے کوئی زیادہ نمازیں، روزے اور صدقہ خیرات تو نہیں کیا، لیکن بس صرف ایک بات ہے
लाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत रखता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंत मअ मन अहबब्ता, फिर तुझे मुबारक हो, क़यामत के दिन तू उन्हीं के साथ होगा जिनसे तू महब्बत करता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के बाद और इस्लाम कबूल करने के बाद हमें जितनी खुशी इस जुमले से हुई, इतनी खुशी हमें किसी और बात से नहीं हुई। हमें चाहिए कि हम आका अलैहिस्सलाम की महब्बत के साथ आका अलैहिस्सलाम की इताअत करें, क्योंकि महब्बत का तकाज़ा यही है कि जिससे महब्बत की जाए उनकी बात भी मानी जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की महब्बत और आपकी इताअत नसीब फ़रमाएँ और क़यामत के दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत नसीब फ़रमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।